بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 17واں سبق ہے، اور 17واں سبق سری اور کنایہ کے جو بحث ہے اس سے آگے الا فی قول الرجل سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے آپ عبارت دیکھیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تشریح ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں الا فی قول الرجل اعتدی، مگر قائل کے قول اعتدی، لأن حقیقتہ للحساب، اس لیے کہ اعتدی کی حقیقت حساب کے لیے ہے، ولا اثر لذالک فی النکاح، اور نکاح ختم کرنے میں حساب کو کوئی دخل نہیں۔ والاعتداد یحتمل ان یراد به ما يعد من غیر الاقراء، اور اعتداد میں اس بات کا احتمال ہے کہ حیض کے علاوہ کسی اور شے کا شمار مراد ہو۔ فَإِذَا نَوَى الْأَقْرَاءَ وَزَالَ الْإِبْهَامُ بِالنِّيَّةِ، پس جب قائل نے اپنے قول اعتدی سے حیض شمار کرنے کی نیت کر لی اور نیت کی وجہ سے اعتدی کا ابہام دور ہو گیا، وجب به الطلاق بعد الدخول اقتضاء وقبل الدخول جعل مستعارا محضا عن الطلاق، تو اس قول سے دخول کے بعد طلاق بطور اقتضاء ثابت ہو جائے گی، اور دخول سے پہلے اس قول کو طلاق کے لیے مستعار قرار دیا جائے گا، لأنه سببه فاستعير الحكم لسببه، اس لیے کہ طلاق حیض شمار کرنے کا سبب ہے، پس حکم سبب کے لیے مستعار لیا گیا ہے، پس حکم سبب مستعار لیا گیا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا الا فی قول الرجل، یہ عبارت مصنف کے اگلا جو متن گزرا اس کے آخر میں جعلناها بوائن کا لفظ گزرا تھا، اس لفظ سے استثناء ہے، اور مطلب یہ ہے کہ مذکورہ تمام الفاظ کنایات بائن ہیں، یعنی ان سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے سوائے 3 الفاظ کے، اور وہ 3 الفاظ ہیں اعتدی، استبرئی، انت واحدۃ۔ یہ تینوں الفاظ بھی کنائی ہیں، اس کے باوجود ان سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے نہ کہ طلاق بائن، کیونکہ ان تینوں کلمات سے طلاق واقع کرنے کی صورت میں لفظ طلاق اقتضاءً مقدر ہوتا ہے، اور لفظ طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، لہذا ان تینوں کلمات سے بھی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اب آپ یہ سمجھنا تینوں الفاظ میں پہلا لفظ ہے اعتدی، اس میں طلاق رجعی کیسے واقع ہوتی ہے؟ تو آپ سمجھنا کہ اعتدی کا معنی ہے شمار کرنا، اور اس حقیقی معنی کو قطع نکاح میں کوئی دخل نہیں، جیسے پہلے الفاظ بائن، حرام وغیرہ کے معنی کو دخل تھا۔ بہرحال اعتدی سے طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ اعتدی کا معنی ہے شمار کرنا، تو اس میں احتمال اور ابہام ہے کہ کیا شمار کرے، پیسے شمار کرے، اللہ کی نعمتیں شمار کرے، یا حیض شمار کرے۔ جب شوہر نے نیت کی کہ حیض شمار کرے تو ابہام دور ہو گیا۔ اب دیکھیں گے کہ عورت مدخول بہا ہے یا غیر مدخول بہا۔ اگر عورت مدخول بہا ہے یعنی شوہر اس سے دخول کر چکا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ عدت گزارنے کے لیے حیض شمار کر، تو اس سے پہلے اقتضاءً طلاق کو مقدر مانا جائے گا، کیونکہ بغیر طلاق کے عدت گزارنا نہیں ہوتا، تو گویا شوہر نے یوں کہا طلقتک اعتدی، میں نے تجھے طلاق دی، تو عدت گزار، اور جب طلاق کو مقدر مارا جو کہ صریح لفظ ہے تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اور اگر عورت غیر مدخول بہا ہے تو اس پر عدت نہیں ہے،
لہذا غیر مدخول بہا میں اعتدی سے مجازاً طلاق مراد لیں گے، کیونکہ عدت گزارنا اور طلاق دونوں میں سببیت کا علاقہ ہے۔ طلاق سبب ہے، عدت گزارنا مسبب ہے، تو یہاں مسبب بول کر سبب مراد لیا، لہذا اس سے بھی طلاق رجعی پڑے گی۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال یہ وارد ہوگا کہ پہلے تو ہم نے پڑھا تھا کہ سبب اور مسبب میں اتصال کمزور ہوتا ہے، تو استعارہ تو جانبین سے درست نہیں ہے، بلکہ ایک طرف سے استعارہ درست ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا درست ہے، مگر مسبب بول کر سبب مراد لینا درست نہیں ہے۔ اور یہاں آپ نے کیسے مسبب بول کر سبب مراد لیا؟ تو اس کا جواب آپ یوں دیں گے کہ وہ بات عام حالات میں تھی، لیکن اگر مسبب ایسا ہے جو سبب کے ساتھ خاص ہے تو استعارہ درست ہے، اور یہاں مسبب یعنی عدت گزارنا، سبب یعنی طلاق کے ساتھ خاص ہے، بغیر طلاق کے عدت گزارنا نہیں ہوتا، لہذا استعارہ درست ہے۔ جیسے کہ انی ارانی آصر و خمرہ، یہاں خمر سے مراد انگور ہے، انگور سبب ہے اور خمر مسبب ہے، یہاں بھی مسبب بول کر سبب مراد لیا، کیونکہ مسبب سبب کے ساتھ خاص ہے، شراب بغیر انگور کے نہیں بنتی۔ دوسرا لفظ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ اسْتَبْرَئِ رَحِمَكِ وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال لسودة رضی اللہ تعالی عنها اعتدی ثم راجعها وَكَذَلِكَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ يَحْتَمِلُ نَعْتًا لِلطَّلْقَةِ وَيَحْتَمِلُ صِفَّةً لِلْمَرْأَةِ فَإِذَا زَالَ الْإِبْهَامُ بِالنِّيَّةِ كَانَ دَلَالَةً عَلَى الصَّرِيحِ لَا عَامِلًا بِمُوجَبِهِ۔ اور ایسے ہی شوہر کا قول استبرئی رحمہ کے اور تحقیق کے اس کے بارے میں حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اعتدی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رجوع فرما لیا۔ اور ایسے ہی لفظ انت واحداتن، یہ لفظ احتمال رکھتا ہے طلقتن کی صفت کا، اور یہ احتمال رکھتا ہے عورت کی صفت کا۔ پس جب نیت سے ابہام دور ہو گیا تو یہ لفظ دلیل ہوگا طلاق صریح پر، نہ کہ عمل کرنے والا اپنے مقتضا پر۔ اب یہاں دوسرا کنائی لفظ سے طلاق رجی واقع ہوتی ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرا طلاق رجی کا لفظ ہے استبرئی رحمہ کے۔ اس کا معنی ہے تو اپنے رحم کو پاک کر لے۔ اس میں دو احتمال ہیں، نمبر ایک تو بچے کے لیے رحم پاک کر، یعنی حیض سے رحم پاک کر تاکہ میں وطی کروں اور بچے کی امید ہو۔ نمبر دو دوسرے شوہر کے لیے رحم پاک کر۔ تو اس میں ابہام آ گیا، اب نیت کی ضرورت پڑے گی۔ جب شوہر نے نیت کر لی کہ دوسرے شوہر کے لیے رحم پاک کرنا میری مراد ہے، تو یہاں بھی وہی دو صورتیں ہوں گی، مدخول بہا اور غیر مدخول بہا، جو اعتدی میں تھی۔ بالکل وہی تقریر یہاں بھی ہے کہ اگر عورت مدخول بہا ہے تو استبرئی سے پہلے طلاق کو مقدر مانا جائے گا، تو گویا شوہر نے یوں کہا میں نے تجھے طلاق دی، تو دوسرے شوہر کے لیے رحم پاک کر، اور جب طلاق کو مقدر مانا جو صریح لفظ ہے تو طلاق رجی واقع ہوگی۔ اور اگر عورت غیر مدخول بہا ہے تو استبرئی سے مجازاً طلاق مراد لیں گے، تو یہاں بھی طلاق رجی واقع ہوگی۔ مسئلہ تو صرف اتنا تھا، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے اعتدی سے طلاق رجی واقع ہونے پر دلیل میں ایک حدیث لائے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا وہ جنگ بدر میں قتل ہونے والے بعض اپنے رشتہ داروں پر رو رہی ہیں اور مشرکین مکہ کے اشعار سے مرثیہ پڑھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدی سے طلاق دی۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کو ندامت ہوئی اور درخواست کی یا رسول اللہ مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھیں۔ میں اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہی
رہی ہوں. میری تو ایک ہی آرزو ہے کہ قیامت کے دن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا شرف ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا. معلوم ہوا کہ اعتدی سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے. اب حدیث اعتدی کے بعد ذکر کرنی چاہیے تھی، لیکن ماتن نے استبرئی کے بعد ذکر کی. شاید اس میں یہ بات ملحوظ ہو کہ استبرئی اور اعتدی دونوں کا حکم یکساں ہے. یہ بتانے کے لیے استبرئی کے بعد شاید یہ حدیث لائے ہیں. واللہ عالم. تیسرا لفظ کنائی لفظ انت واحداتن ہے. اس میں کئی احتمال ہیں. نمبر 1، اس میں احتمال یہ ہے کہ تو یکتا ہے حسن و جمال میں. نمبر 2، اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ تو یکتا ہے دینداری میں. نمبر 3، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ تو ایک طلاق والی ہے. لہذا ابہام پیدا ہو گیا. اب نیت کی ضرورت پڑے گی. جب شوہر نے نیت سے معنی واضح کر دیے کہ میری مراد تو ایک طلاق والی ہے تو ابہام دور ہو گیا. تو یہاں طلاق مضمر اور پوشیدہ ہے اور سری ہے، لہذا طلاق رجعی واقع ہوگی. جیسے شوہر سری لفظ ذکر کرتا تو بھی طلاق رجعی واقع ہوتی، تو اسی طرح جب طلاق مضمر ہے تو بھی طلاق رجعی واقع ہوگی. لا عاملا بموجبہ سے کہہ رہے ہیں ماتن کہ واحدتن کا لفظ سری طلاق پر دلیل بن گیا، نہ یہ کہ یہ لفظ اپنے مقتضا اور موجب پر عامل ہے، کیونکہ اس کا مقتضا تو توحد ہے جس کا طلاق سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے.